ریاض بدانی پاکستان تحریک انصاف مڈل ایسٹ کے سابق نمائندے ہیں اور عمران خان کے گلف کے تمام دوروں کے انتظامات یہی دیکھتے تھے۔ پہلی ایک ان آفیشیل سعودیہ کی تاریخ میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ الحمدللہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے کی تھی۔ 55 بندے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں جن میں سے 16 لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ ایک نعرہ لگائیں گے نا تو 10 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اسپیشل پکڑوائے گئے ہیں، ایک پرانی ویڈیو دکھا گیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علیزہ۔ ناظرین، عمران خان جو کہ اس وقت پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک الگ سے پہچان بنا کر سامنے آئے ہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے اس سے پہلے وہ بیرون ملک دوروں پر اپنی کمپین کے دوران جاتے تھے، مڈل ایسٹ کی طرف جاتے تھے اور تمام عرب ممالک میں وہ وزٹ کرتے تھے۔ ریاض بدانی جو کہ ان تمام انتظامات کو دیکھتے تھے، یہ پی ٹی آئی گلف کے سابق جو ہے کوارڈینیٹر تھے، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھ جو ان کی تصاویریں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں ان کی اصل وجہ کیا تھی۔ بیرون ملک عمران خان صاحب دوروں پہ جاتے تھے، کیسے انتظامات آپ کرتے تھے اور کتنی مشکلات ہوتی تھی؟ ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ عمران خان ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک برانڈ بن نہیں چکے، عمران خان صاحب ایک پیدائشی طور پہ برانڈ ہی تھے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کے ساتھ بھی عمران خان کا نام آیا ہے نا، وہ کہیں سے کہیں پہنچا ہے، اور جس بندے کے ساتھ سے عمران خان کا نام ہٹا ہے تو وہ جتنا بلندیوں پہ تھا نا وہ نیچے آ گیا۔ تو آپ نے بات کی گلف کے حوالے سے، تو خان صاحب وہاں پہ پارٹی کے حوالے سے کبھی نہیں ہے، خاص طور پہ سعودی عرب دبئی میں آتے ہوتے تھے۔ تو سعودی عرب میں وہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے مقامات مقدسہ ہیں، تو ان کے لیے وہ آتے ہوتے تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ سیاست الاؤ نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہاں پہ ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا گیدرنگ وہاں ہو نہیں سکتی، لیکن لوگ وہاں پہ اتنے آ جاتے ہوتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمومی طور پر وہاں پر پریس کانفرنسز کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی جو ہے وہاں پر کروائی، وہ کیسے کروائی ہے، کتنی مشکل ہے، کس سے پرمیشن لی اور کس طرح آپ نے سارا مینیج کیا؟ وہ بھی شیریٹن میں 2015 میں ہی ہوا تھا۔ شاہ عبداللہ صاحب فوت ہوئے تھے، اسی دوران ہی پریس کانفرنس۔ بس ایک یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ 2-4 لوگ ہوں گے میڈیا والے، تو وہ میڈیا والے کچھ زیادہ آ گئے اور پھر ہمارے لوگ کچھ زیادہ آ گئے، تو اس وجہ سے ایک جو ہے نا پہلی ایک ان آفیشیل جو ہے نا سعودیہ کی تاریخ میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ الحمدللہ 2015 میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے کی تھی۔ آپ کا نام ہر زبان پر آتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ ہے فارن فنڈنگ میں، تو آپ کہاں ہیں؟ مطلب یہ اگر سب کچھ کیا ہے کہ فارن فنڈنگ آئی ہے اور اس فارن فنڈنگ میں پھر سب سے بڑے گناہ گار تو آپ ہوئے، تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کہاں سے آتی رہی ہے جو آپ لوگ پارٹی کو فارن فنڈ بھیجتے رہے ہیں؟ نہیں، میرا نام کسی کی زبان پہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا گناہ گار، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر فنڈ کوئی آتا ہے تو اس میں گناہ کون سا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فنڈ ہم لے کے ہیں، ہم نے وہاں پہ پاکستانیوں سے پیسہ لیا ہے اور پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی کے لیے ممبرشپ کی ہے، تو اس میں گناہ میرا گناہ کہاں ہوا یا عمران خان صاحب کا گناہ کہاں ہوا؟ یہ جو کیس بنا ہوا ہے فارن فنڈنگ کا، اس کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کی ظاہری بات ہے جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جی فارن فنڈنگ ہوئی ہے، تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ نہیں، وہ فارن فنڈنگ کا فارن سے آپ یہ دیکھیں کہ باہر سے پیسہ آنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں پیسہ بھیجیں۔ یہ جو ہے وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اسرائیل کی طرف سے خدا نخواستہ یا کسی انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، یہ اس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں، جبکہ میرے گلف میں جب میں ممبرشپ وہ وہاں پہ گلف کا کوارڈینیٹر تھا، تو ایسا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا، کیونکہ سارے کے سارے پورے گلف میں جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، جو سنگل ممبر بھی بنتا تھا نا، وہ میری اپروول کے ساتھ بنتا ہوتا تھا۔ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے کتنے کارکنان جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے؟ جب میں گلف کا کوارڈینیٹر بنا تو اس کو 6,500 تک لے کے گئے تھے، اور ہم نے الیکشن کروائے تھے وہاں پہ، اور یہ بھی سعودیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں پہ کوئی غیر سیاسی الیکشن ہوئے تھے، اور یہ 6,500 پھر بعد میں جا کے 9,000 بن گئے۔ تو
इस वक्त तक कितनी तादाद आप समझते हैं, क्योंकि आपके राबते भी वहाँ पर होंगे, तो कितनी तादाद होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएट? सर आपकी सोच से भी ज़्यादा, और अभी जब से ये खान साहब को हटाया गया है तो उसके बाद तो माशाल्लाह बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। एक और चीज़ अभी रिसेंटली वाक़या होता है जो कि मस्जिद नबवी के बारे में, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है अपने डेलीगेशन के साथ सऊदीया गए थे, वहाँ पर भी अब आप ज़ाहिर बात है वहाँ आप रहे हैं, आपको सारे लोग जानते भी होंगे, आप उनको जानते होंगे, तो ये सारा मामला क्या हुआ, कुछ इस हवाले से हक़ाइक़ जो आप किसी को नहीं पता वो आपको पता हो सकते हैं, तो नाज़रीन को बताएंगे असल मामला क्या था? सर पहली बात यह है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और एज़ ए PTI कारकुन मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ, और मैं ये भी हल्फन कहता हूँ कि 55 बंदे वहाँ पे पकड़े गए हैं, जिनमें से 16 लोगों को मैं जानता हूँ, और 55 में से तकरीबन 35 से 36 लोग मदीना वाले वाक़या से पहले पकड़े गए। और ये हकीकत बात है, आप कहीं पे भी जाए ना, आप एक नारा लगाएंगे ना तो 10 लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे, तो कोई शामिल हो गया होगा इसमें, मैं ये नहीं कह सकता कि वो PTI का था या नहीं था, लेकिन PTI के जो हमारे बंदे पकड़े गए हैं, जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, ये बिल्कुल गलत हुआ है, और इस चीज़ की मैं मज़म्मत करता हूँ। और ये स्पेशल पकड़वाए गए हैं, एक पुरानी वीडियो दिखा के। जब हुकूमत में खान साहब आए तो तब रियाज साहब कहाँ पे थे? कहीं नज़र नहीं आए, इतनी मेहनत की, ना गल्फ़ में नज़र आए ना पाकिस्तान में नज़र आए, तो कहाँ थे? मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इधर ही हूँ। और एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा रोल बनता था वो हमने PTI के लिए, PTI से बढ़ के इमरान खान के लिए भी नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए। और मुझे भी यही लालच है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है, हमारी इज़्ज़त होगी, हमारा वक़ार बहाल होगा। और इस टाइम तो खान साहब को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खान साहब की ज़रूरत है। आप अभी रिसेंटली बनी गाला भी जाते रहते हैं, क्या मोराल देख रहे हैं इमरान खान साहब का, और अब वहाँ पे जो पार्टी की आदत बैठी होती है उनका मोराल क्या देख रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं और जो आपका धरना आने वाला है, जो लॉन्ग मार्च है, उस हवाले से क्या तैयारी? सर आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा इतना मोरल हाई है ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा। जो भी बंदा मिलता है ना, वो यही कहता है कि हम खान साहब के साथ हैं। और इन्होंने तो, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब के लिए ये अच्छा हुआ है, और पाकिस्तान के लिए और हम PTI वालों के लिए अच्छा हुआ है, जिन्होंने शराफत का लिबादा उड़ा हुआ था, जो हमारे सियासतदान थे, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं। और पहले इमरान खान साहब कहते रहते थे, शायद लोग यकीन नहीं करते थे, अब लोगों ने अपनी आँखों से देख लिया। देखना ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये किस तरफ जाता है, क्या इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट ले रहे हैं, पहले मिल जाती है या बाद में, इसका जो है कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी वजह से जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह आज भी लोग उसी तरह इमरान खान के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग निकलते हैं ताकि इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब देखना ये है कि ये वक्त किस तरफ जाता है। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट देके इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।